سمجھنا، حاجی ہو نمازی ہوئے اور کوئی در زہرا کے دشمن کو مسلمان نہ سمجھنا۔ نعرہ حیدری۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں نبی اور اولاد نبی کی محبت نصیب فرمائی ہے، بالخص بی بی ام الائمہ کا احترام کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے، ان کے فرش اعضاء پر بیٹھنا نصیب کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں نبی اور اولاد نبی کا احترام کرنے والوں میں قرار فرمائے، ان کی سیرت اور ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے، ان کی فکر اور ان کی مکتب کے لیے جان قربان کرنے والوں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ اسی زندگی میں ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بی بی سیدہ کے نام کے احترام میں وقت کے امام کے حضور ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد پروردگار عالم نے جن عظیم الشان ہستیوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا ہے، ان میں جو مقام اور جو رتبہ روایات کی روشنی میں، رسول خدا کے رویے کی روشنی میں جو مقام اور رتبہ ہمیں ان کی صاحبزادی کے لیے احساس ہوتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے مقام اور ان کے رتبے کو سمجھ پائیں گے،
لیکن جو احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ کوئی غیر معمولی مقام ہے، یہ کوئی غیر معمولی رتبہ ہے۔ اگر مقام کے اعتبار سے، اللہ کی حجت ہونے کے اعتبار سے ہم پہچانتے ہیں تو ہم نبوت کو دیکھتے ہیں، ہم امامت کو دیکھتے ہیں۔ پوری انسانیت کے لیے خدا تعالیٰ نے واجب قرار دیا کہ جو اللہ کے نبی کہیں اسے لے لیں اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو جو اللہ کی حجتوں کا سلسلہ ہے اس میں خدا قرار پاتا ہے، خدا کا رسول قرار پاتا ہے، اور ائمہ اطہار کی ذوات مقدسہ قرار پاتی ہیں۔ اس ظاہری سلسلے میں اگر اسی ظاہر کے ساتھ دیکھیں تو بیوی نہ مقام نبوت میں قرار پاتی ہیں نہ مقام امامت میں قرار پاتی ہیں۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ تعجب دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقدس ہستی نہ مقام نبوت میں ہے نہ مقام امامت میں ہے، لیکن نبی اور امام سب اس کا احترام کرتے ہیں، سب ان کے احترام کو واجب قرار دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول نے کسی باپ کے لیے مستحب قرار نہیں دیا کہ اس کی بیٹی اگر کسی جگہ پر آئے تو باپ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے۔ کسی فقیہ نے اس کو مستحب قرار نہیں دیا، اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں مکرر یہ کام کیا کہ اگر کسی محفل میں ہوتے تھے اور بیوی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ بیوی کی ذات کا مقام نعوذ باللہ تعالی آخر نبی کے مقام سے بلند تھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ یہ مقام امامت سے بلند تھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ سب بیوی کا احترام کرتے ہیں، اور یہاں پر کوئی راز ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جس طریقے سے یہ ہستی حتیٰ رسول خدا کے اقوال کے مطابق پراسرار ہے، ان کے راز کا ہمیں نہیں معلوم، بدقسمتی سے ان کی سیرت کو سمجھنے کے معاملے میں بھی کام اتنا آسان نہیں رہا۔ کچھ دشمنوں کی دشمنیاں بھی ملوث ہوئیں، کچھ ہمارے دوستوں کی سادگی بھی بیچ میں آئی، اور جو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے تھیں شاید اتنی واضح ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور دنیا کے مسائل پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، بیوی کی سیرت کے حوالے سے بھی ہمارے درمیان کچھ شعور میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے بیوی کی سیرت کو سمجھنے کے معاملے میں ہم لوگ سادگی سے دوچار رہے اور شاید اس طرح سے نہیں سمجھ سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مشہور ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بیوی نے یہ وصیت فرمائی کہ ان کے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ بیوی کی وصیت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ وصیت فرمائی بلکہ امیر المومنین نے عملاً یہی انجام بھی دیا۔ دنیا اسلام کا اتفاق ہے کہ بیوی کا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا۔ سب کا اتفاق ہے کہ ان کے جنازے پر اور ان کی نماز پر شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد انتہائی کم تھی۔ سب جانتے ہیں کہ بیوی کے جنازے میں اور ان کی نماز میں اس زمانے کے جو دنیا اسلام کے سرکردہ افراد تھے، کم سے کم ظاہری طور پر ان میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکا۔ سب کو معلوم ہے کہ جب بیوی کا جنازہ دفن ہو چکا اس کے بعد مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ بیوی کا جنازہ دفن ہو چکا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق رائے سے نہیں ہوا،
اب یہاں تک جو میں نے آخری جملہ استعمال کیا، یہ وہ جملہ ہے جو معاملے کو کسی حد تک کھولتا ہے، ورنہ اگر پہلے والے جملات کو سنیں، جنازہ رات میں اٹھا، شرکت کرنے والے انتہائی کم لوگ تھے، قبر کا نشان پتہ نہیں چلا، ان تمام باتوں کو سادگی میں بی بی کی سیرت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایک سادہ وجہ بیان کر کے تعبیل کر دیا گیا، اور اس کی ایک سادہ سی وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ بی بی پردے کی شدت سے قائل تھیں، لہذا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، لہذا بی بی نے کہا کہ، اور یہ میں کہہ رہا ہوں یہ وجہ صحیح نہیں ہے، جن لوگوں نے ان کاموں کی تعبیل کی اس کی تعبیل یہ کی کہ چونکہ وہ شدت سے پردے کی قائل تھیں، لہذا انہوں نے کہا کہ ان کا جنازہ رات کو اٹھے، یہ تعبیل کی لوگوں نے کہا کہ چونکہ وہ پردے کی قائل تھیں، لہذا انہوں نے کہا، اور میں کہہ رہا ہوں یہ تعبیل صحیح نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا لوگوں نے کہ چونکہ پردے کی قائل تھیں لہذا دوسروں کو جنازے میں شریک ہونے سے روک دیا، اسی خاطر لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ قبر کا نشان کہاں پر ہے، اور کہا کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ بی بی شدت سے پردے کی قائل تھی۔ میں کہوں گا کہ اگر ظاہری طور پر کوئی اس کو کہے تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے 25-30 سال پہلے تک بھی حتیٰ کچھ اہل بیت کے چاہنے والے بھی اس وجہ کو قبول کر لیتے تھے، اور اس کو اپنے ذہن کے اندر تصور میں لے آتے تھے کہ چونکہ پردے کی معتقد تھیں اور پردے کے اوپر شدت سے اصرار تھا، لہذا ان کاموں کو اس طریقے سے انجام دیا گیا۔ اور ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ بی بی کی شخصیت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں میں سے ایک ناانصافی ہے کہ ہم بی بی کے تمام کاموں کو صرف ایک وجہ کے اندر چھپانے کی کوشش کریں، اور وہ کہ بی بی پردے کی شدت سے قائل تھی۔ یہ تقریباً وہی چیز ہے جو کہہ سکتا ہوں کہ قدامت پسند معاشروں کے اندر سنتوں پر چلنے والے، البتہ بغیر سوچے سمجھے سنت پر چلنے والے معاشروں کے اندر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایک وجہ کو لے لیتے ہیں اور اس وجہ کے اوپر چلتے ہیں اور باقی سارے دین کو اسی کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، جو میرے اپنے خیال ہے کہ انتہائی ناانصافی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ کیا یہ تفسیر صحیح ہے بی بی کے معاملے میں؟ تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ اگر انہوں نے پردے کی وجہ سے یہ سب کہا ہوتا تو اپنی حیات طیبہ میں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ دربار تک اور مسجد تک کیوں تشریف لے گئی تھی؟ اگر وہ اپنی شہادت کے بعد اٹھنے والے جنازے میں یہ سارے احکامات ارشاد فرماتی ہیں اور مقصد صرف پردہ تھا، تو اپنی زندگی میں انہوں نے کیوں بعض ایسے کام کیے کہ جو اس قسم کی پردہ داری کے مطابقت نہیں رکھتے؟ مثال کے طور پر اگر وہ خود مسجد میں تشریف لے گئیں اپنے حق کے دفاع کے لیے، اگر وہ اپنی زندگی میں یہ ارادہ کر سکتی ہیں کہ وہ خود مسجد میں تشریف لے جائیں بے نفس نفیس اور اپنے حق کا دفاع کریں، تو کیا جنازے کے معاملے میں یہ احتیاط کریں گی کہ جنازے میں کوئی شریک نہ ہو اس وجہ سے کہ پردہ کرنا؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب بی بی کو یہ خبر ملی کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول زخمی ہوئے ہیں، تو بی بی خود میدان جنگ میں تشریف لے گئی، میدان جنگ میں تشریف لے گئیں اور اپنے والد کے زخم کا علاج انہوں نے خود کیا۔ تو جو بی بی اپنے وجود مقدس کے ساتھ اپنی حیات طیبہ میں، جبکہ شاید واجب قربتاً اللہ بھی نہ ہو، اللہ کے رسول کی جان دانتوں کے ٹوٹنے سے خطرے میں نہیں تھی، شاید کوئی اور طبیب بھی علاج کروا سکتا تھا، اس کے باوجود بی بی خود تشریف لے گئیں میدان جنگ کے اندر، اپنے والد کے زخم کا خود علاج کیا۔ یہ کہنا کہ بی بی پردے کی وجہ سے یہ سارے احکام ارشاد فرما رہی تھی، یہ بی بی کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بی بی یہ کام کیوں کر رہی تھی۔ اگر میں پھر بھی کہوں کہ ہم اس کو لے کر چلیں تو ہمارے سامنے ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ بی بی نے پردے کی خاطر کہا کہ جنازہ رات کو اٹھے،
پردے کی خاطر کہا کہ کوئی شریک نہ ہو، اور پردے کی خاطر کوئی جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکا عام مسلمانوں میں، اور پردے ہی کی خاطر قبر کا نشان بھی چھپا دیا گیا۔ تو پھر ایک سوال ہے، کیا مسلمانوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا؟ کیا جو مسلمان شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے اسے قبول کیا تھا کہ وہ بی بی کے پردے کے احترام میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو ہم دیکھتے نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جو شریک نہیں ہوئے وہ کسی بھی وجہ سے شریک ہونا چاہتے تھے۔ اگر یہ ہوتا کہ بی بی نے وصیت کی تھی کہ میرے پردے کے احترام میں یہ کرنا، تو پھر ان لوگوں کو یہ کہہ لینا چاہیے تھا کہ چونکہ بی بی نے پردے کے احترام میں ہمیں آنے سے منع کیا تھا، ہم بھی نہیں گئے۔ تو نہ جانے پر ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سخت پوزیشن میں دیکھا نہ جانے کی وجہ سے، اور یہاں تک معاملہ اختلاف میں گیا کہ انہوں نے امیر المومنین کو دھمکی دی کہ ہم مدینے کی مٹی کو کھود دیں گے، یہاں تک کہ قبر کو ظاہر کریں۔ اگر معاملہ صرف پردے داری کی خاطر وصیت کرنے کا تھا تو دوسرے مسلمانوں نے اختلاف کیوں کیا؟ ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اس میں کوئی پیغام نہیں لینا چاہیے تھا سیاسی لحاظ سے اپنے لیے مشکل کا، لیکن ہم دیکھتے نہیں، انہوں نے فوراً احساس کیا کہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر بعد میں آنے والے ائمہ نے دلیل بھی پیش کی ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس روایت ہے بے احتمال قوی جو میرے ذہن میں، مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا، محمد وآل محمد ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام نے کسی کے پوچھنے پر یہ کہا کہ تم مسلمانوں سے جن کے سامنے یہ معاملہ واضح نہ ہو یہ سوال رکھو کہ کیوں ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا تو اس میں شرکت کرنے والے لوگ بہت کم تھے، کیوں ایسا ہوا؟ اور کیوں ایسا ہوا کہ رسول کی صاحبزادی کے قبر کے نشان کو کم سے کم اس وقت چھپایا گیا، کم سے کم اس وقت چھپایا گیا؟ اس میں تھوڑی سی باریکی ہے۔ ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ نشان چھپا ہوا نہیں ہے، اور کوئی یہ کہے کہ جنت البقیع میں جو بی بی کا روضہ ہے وہی اصلی روضہ ہے، تو وہ اس دلیل سے نکلنے کی کوشش کرے۔ تو ممکن ہے مثال کے طور پر آپ آج کے کسی اور فکر کے اوپر عمل کرنے والے سے پوچھیں کہ کیوں بی بی کا روضہ مخفی ہے، وہ کہے کہ مخفی نہیں ہے، بی بی کا روضہ جنت البقیع میں ہے، اس پر ایک روضہ بنا ہوا تھا، ہاں آل سعود نے اس کو مسمار کیا۔ تو وہ یہ کہے کہ بی بی کا قبر کا نشان مخفی نہیں ہے، معلوم ہے، تبھی تو روضہ مسمار ہوا ہے۔ اس کے سامنے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کیا یہ قبول کرتے ہو؟ حتیٰ اگر ہم یہ قبول کر لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو کنفرم بی بی کی جگہ ہے، تو کیا یہ قبول کرتے ہو کہ جب بی بی کی تجہیز اور تکفین ہوئی اس وقت قبر کا نشان کم سے کم چھپایا گیا تھا؟ یہ ناقابل انکار ہے، کیونکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ جب امیر المومنین دفن سے فارغ ہوئے اور اگلے دن لوگوں کو خبر ملی کہ بی بی کا لاشا دفن ہو چکا ہے، انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نے لاشے کے اوپر نماز پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشے کو دفنایا گیا ہے اور مسلمانوں کو خبر نہیں ہو سکی ہے۔ یہ جھگڑا اتنا آگے بڑھا ہے کہ لوگوں نے اصرار کیا ہے کہ ہم مٹی کھودیں گے، یہاں تک کہ قبر کو نکالیں گے، لاش کو نکالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قطعاً اس موقع پر کم سے کم قطعاً نہیں جانتے تھے کہ بی بی کی لاش کہاں پر ہے، قبر کہاں پر ہے۔ تو اب ہمارے سامنے ایک سوال ہے، وہ حالات کون سے حالات ہیں جس کے اندر بیوی کے قبر کے نشان کو کم سے کم اس وقت چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ کیوں یہ کام کیا گیا تھا؟
اس کی حکمت کیا تھی؟ تو دو جواب فوراً ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہ دو جواب یہ ہیں کہ ایک ان لوگوں سے روکنے کے لیے کیا گیا تھا جو بی بی کے جنازے میں شریک ہو کر بی بی اور اپنے درمیان اختلافات کا انکار کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم جنازے میں شریک ہوں، ہم نماز میں شریک ہوں، ہم بی بی کے روضے کو تعمیر کریں، اور دنیا کے سامنے یہ پیغام نہ پہنچ سکے کہ ان کے اور بی بی کے درمیان کوئی اختلاف تھا۔ امیر المومنین نے قبر مقدس کو پنہا کیا، بی بی کی وصیت کے مطابق لاشے کو دفن کیا، جنازہ رات میں اٹھا، کوئی جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اور سب بی بی کی وصیت کے مطابق، نہ اس وجہ سے کہ پردے میں شدت کی قائل تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ بی بی واضح طور پر ایک حکم پہنچانا چاہتی تھی مسلمانوں تک کہ یہاں پہ کوئی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یقیناً کوئی سلیقے یا طریقے کا اختلاف نہیں تھا، اور یہ اختلاف بس اتنا بھی نہیں تھا کہ کوئی جائیداد بی بی سے چھینی گئی ہے جس کی خاطر بی بی نے اختلاف کیا ہے۔ یہ اختلاف وہ اختلاف تھا جس کو حل کرنے کے لیے بی بی رات کے موقع پر انصار کے گھروں تک گئی ہیں۔ یہ وہ اختلاف تھا جس پر بی بی نے تفصیل سے اپنے بیانات پیش کیے ہیں جب خواتین بی بی کی بیماری کی حالت میں ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ سب کا سب موجود ہے۔ ان سارے اختلافات کو، ان سارے دلائل کو ایک جملہ کہہ کے چھپانا کہ یہ سب پردے کی وجہ سے تھا، یہ انتہائی سادگی ہے، اور ہم کہیں گے کہ نادانی ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سا معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ حق تلفی کی ہے، اسلام کے حق میں کوتاہی کی ہے، اسلام کے راستے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بی بی نے اس انحراف پر اعتراض کیا ہے، اس اعتراض کو دوسرے لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور بی بی کے ساتھ حق تلفی کو اور بڑھایا۔ اس حق تلفی کو اتنا بڑھایا کہ بی بی کے گھر پر پہنچ کر اس دروازے کی حرمت کو پامال کیا جس کے سامنے اللہ کے رسول 6 مہینے کھڑے ہوتے رہے، جس دروازے کی حرمت کا اظہار اللہ کے رسول نے اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ روزانہ کہہ کر ثابت کیا تھا۔ انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے۔ جب انہوں نے سارے کام کر لیے تو بی بی نے احتجاجاً مسلمانوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ یہ لوگ اسلام کے حق سے دور ہو چکے تھے، یہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک مورد تائید نہیں تھے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بی بی نے اپنی وصیت کا سہارا لیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے لاشے پر کوئی نہیں آئے گا، میرے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوگا، اور کوئی اس نماز کے اندر شریک نہیں ہوگا۔ یہ حالات بہت واضح ہیں ہمارے سامنے۔ یہاں پر ہمیں بی بی کا ایک اعتراض نظر آتا ہے، ایک احتجاج نظر آتا ہے، اور اگر اس احتجاج اور اعتراض کو قبول کرتے ہیں تو پھر مسجد میں جانے والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ نہ پردے کی خاطر بلکہ احتجاج کی خاطر بی بی نے اپنے جنازے کو چھپانے کی کوشش کی، اور اس احتجاج سے بالکل موافق ہے ان کا دربار میں جانا۔ دربار میں جانا بھی احتجاج کی خاطر تھا۔ بالکل موافق ہے جنگ کے میدان میں ان کا ذاتی طور پہ جانا، چونکہ وہ یہ ثابت کر رہی تھیں اپنی زندگی میں بھی کہ جہاں کہیں بھی دین اور رسول کے نام پہ ضرورت پڑی، فاطمہ میدان جنگ میں جانے کو بھی تیار ہے۔ بی بی نے اپنی ذات کے ہر پہلو سے اس فکر کو ثابت کیا تھا۔ یہ ہماری نادانی ہوگی کہ ہم بی بی کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے ان کی ساری سیاسی تدبیر کو ایک پردے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کریں، اور ہم نہیں در حقیقت دشمن یہ کام کرے اور ہم لوگ اپنی سادگی کی وجہ سے اس سازش میں پھنس جائیں کہ وہ یہ کہے کہ جو کچھ بی بی نے کیا صرف پردے کی خاطر تھا، اور ہم قبول کر لیں کہ ہاں یہ صرف پردے کی خاطر تھا۔ یہ پردے کی خاطر نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اور وہ پیغام ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بی بی معترض ہے ان سب حق تلفیوں پر جو امیر المومنین کے ساتھ کی گئی ہے۔ لہذا ہمارے پاس موجود ہے بیان کہ بی بی نے
انصار کے پاس جا کر کہا کہ تم نے کیوں علی کا ساتھ نہیں دیا؟ یا جب خواتین آئیں تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ چونکہ تم نے علی کا ساتھ نہیں دیا، اب معاشرے میں ظلم پھیلے گا، اب معاشرے میں نامنی آئے گی۔ تو بھی ان تمام معاملات کی طرف تفصیل سے رہنمائی فرما رہی تھیں، اور اس معاملے کے اندر انہوں نے اپنی ذات سے قربانیاں دی ہیں جن قربانیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اسی صورت میں ہم سمجھ پائیں گے۔ میں عزیزان محترم تھوڑا سا اور چند منٹس لے کر آپ کی عرض کروں گا، اس نادانی میں ہم کیوں پھنسے؟ کیوں ایسا ہوا کہ ہم بی بی کے اتنے واضح دلیل کو نہیں دیکھ سکے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں پردے کی خاطر کیا تھا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، ہم نے اپنے ذہن میں ایک اور بٹھائے ہوئے جملے کو قبول کر لیا، اور وہ ایک اور جملہ جو ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اہل بیت اتنے مقدس ہیں اور بی بی کی ذات اتنی مقدس ہے کہ ان کا کیا کام کہ حکومت کون کرے گا۔ پہلے ہمارے ذہن میں یہ جملہ ڈالا گیا کہ چونکہ ان کا تقدس زیادہ ہے لہذا وہ حکومت کے معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے، چونکہ وہ حکومت کے معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے تو کوئی حکومت کرے وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ پہلے ہمارے ذہن میں یہ سمجھایا گیا، اس کے بعد پھر یہ جملہ ڈالا گیا کہ چونکہ ان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں تھا تو جو کچھ کیا یہ کیا کیا؟ کہا یہ پردے کی خاطر کیا۔ اب ہمیں اپنے ذہن میں ان تمام معاملات کو صحیح کرنا ہوگا تاکہ ہم بی بی کی اس حکمت کو سمجھ سکیں۔ کیوں حکومت سے سروکار نہیں ہے؟ اللہ کے رسول تشریف لائے تو کیا حکومت نہیں بنائی تھی؟ یہ جو غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا یہ امیر المومنین کی حکومت کا اعلان نہیں تھا کیا؟ اگر حکومت کا اعلان نہیں تھا تو کیا یہ صرف معنوی رہبری کا اعلان تھا؟ اور حکومت کوئی بھی کرے کہ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے، یا اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمام معاملات میں جن میں میں تم پر حاکم ہوں ان تمام معاملات میں علی تم پر حاکم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم اس بات کو سوچنے لگیں کہ حکومت سے اہل بیت کا کیا سروکار تو پھر ہم حسینیت کو نہیں سمجھ سکتے، پھر ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ حسینیت کیا ہے، اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ ہم اس اصل اور اس اساس کو بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اصل اور وہ اساس کہ جو بی بی کے ان تمام وصیتوں اور اعمال کے پیچھے واضح طور پر موجود تھی، اور وہ اصل و اساس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکومت اور حاکمیت کا حق علی اور اولاد علی کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غصب ہے۔ بی بی نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور اس اعتراض کی وجہ سے وہ سارے مسائل پیش آئے۔ اب یہ تھا کہ ہمارے سامنے مسائل کو اس اساس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے سامنے مسائل کو الٹا کر کے پیش کیا گیا۔ ہمارے سامنے کہا گیا کہ بی بی نے یہ سارے کام پردے کی وجہ سے کیا، اور اس کے بعد جب ایک دفعہ اس بات کو قبول کر لیا تو پھر بہت سارے مسائل خود بخود ہمارے لیے پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر جب بی بی نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، جو کچھ حکام نے کیا وہ غلط کیا، حق علی کے ساتھ تھا اور اولاد علی کے ساتھ تھا، جب بی بی نے اس اعتراض کو اٹھایا اور لوگوں نے اس اعتراض کا مقابلہ کیا تو اس کو چھپانے کے لیے یہ کہا کہ وہ بی بی کے رونے سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ بی بی کے رونے سے تنگ نہیں آئے تھے، وہ بی بی کے حق کے اعتراض سے تنگ آ گئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر بی بی اس طرح آواز بلند کرتی رہی اعتراض کے اندر تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔
تو مشہور یہ کیا کہ بی بی کے رونے سے تنگ آ گئے تھے۔ نعوذ باللہ، کیا بی بی کا وجود صابرہ نہیں تھا؟ کیا اپنے والد گرامی کی وفات پر صبر کرنا بی بی کی ذات کا تقاضا نہیں تھا؟ کیا بی بی سیدہ زینب نے اپنے بھائی کی شہادت پہ صبر نہیں کیا تھا؟ کیا خود رسول خدا کی وفات پر امیر المومنین نے صبر نہیں کیا تھا؟ یہ سب کام ہوئے تھے، یہ سب صبر سے گزرے تھے، صبر ان کا پیشہ تھا، صبر ان کی ذات کا حصہ تھا۔ لیکن جو کچھ دشمن چھپانا چاہتے تھے وہ اعتراض تھا جو بی بی کر رہی تھی۔ جب بی بی نے اعتراض کرنا شروع کیا تو مشہور کر دیا کہ چونکہ ہم رونے سے تنگ آ گئے لہذا ہم نے بی بی سے کہا کہ وہ باہر جا کر رویا کر۔ اگر یہی معاملہ تھا تو پھر وہ بیت الحزن کیوں تباہ ہوا جس میں بی بی جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی؟ حتیٰ وہ درخت جس کے نیچے بی بی تشریف لے جایا کرتی تھی، بیٹھا کرتی تھیں، اس درخت کو بھی کسی نے کاٹا۔ کیوں یہ کام ہوا؟ کیا بی بی کے رونے سے ڈر رہے تھے؟ اگر پیچھے کوئی جرم نہیں تھا تو اگر کوئی بی بی نبی کی بیٹی نبی کی وفات پہ رو رہی تھی تو کسی کو کیا اعتراض تھا اس کے اوپر؟ کون سے ان کی نیندوں میں خلل پیش آ رہا تھا؟ یہ نیند کا خلل نہیں تھا، یہ سیاسی نظام کا خلل تھا۔ وہ سیاسی نظام دیکھتا تھا کہ بی بی کا اعتراض لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہا ہے۔ بی بی لوگوں کو یاد دلا رہی تھیں کہ تم نے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ عمل نہیں کیا، اور اس اعتراض اور اس آواز سے بچنے کے لیے ان کاموں کو انجام دیا۔ اب یہاں پر یہ ایک پہلو ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک اور پہلو بھی ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو بہت شدت سے توجہ دینی پڑے گی، اور یہ میں کہوں گا کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے میں ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ بس ایک پہلو یہ ہے کہ بی بی کے تمام کاموں کو سادہ تعویلات کے ذریعے چھپانے کی کوشش کی جائے جو ناممکن ہے، جو ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ لیکن اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک پہلو یہ بی بی کا کردار ہے جس میں بی بی چاہتی ہیں کہ احتجاج کی آواز لوگوں تک پہنچے، لوگ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کے اندر اتنی بصیرت ہو، اتنی آگہی ہو کہ وہ امیر المومنین کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور جملہ ہے، کیا یہ جواز بنے کہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کا سلسلہ شروع کیا جائے؟ کیا یہ جواز بنے کہ آج کے دور میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں؟ اختلاف اس سطح پر کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے اور دوسرا پہلے کو گالیاں دے، کیا یہ جواز بنے گا؟ بس اگر ایک طرف سے کوئی بی بی کے اس احتجاج کو چھپانے کی کوشش کرے یہ کہہ کر کہ یہ معاملہ پردے کا تھا، اہل بیت کا سیاست سے کیا تعلق، اہل بیت کا حکومت سے کیا تعلق، تو میں نے عرض کیا یہ ناانصافی ہے، اس میں کوئی انصاف نہیں ہے، اس میں اہل بیت کے حق کا بالواسطہ انکار ہوا ہے، اگر براہ راست انکار نہیں بھی ہے تو۔ دوسری طرف سے کوئی اس بنیاد کو لے اور اس بنیاد کو لینے کے بعد وہ یہ کہے کہ اب ہم مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی آگ لگائیں گے کہ مسلمان کبھی ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے۔ تو مثال کے طور پر اس بنیاد پر کوئی کھڑا ہو اور وہ یہ کوشش کرے کہ مسلمان کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، اور اس کا ایک آسان راستہ یہ نکالا جائے کہ یہاں والا ان کو گالیاں دے اور نعوذ باللہ وہاں والا ان کو گالیاں دیتا رہے۔ جس طرح پہلے معاملے میں انتہائی شدید کوتاہی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ بی بی کا حق اور بی بی کے تمام کام پردے کے اندر محدود تھے، اس میں بھی انتہائی کوتاہی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا کام لعن طعن رہ گیا ہے اور ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم دوسروں کو لعن کریں گے۔ کیوں؟ اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے، کیا ہمارے پاس ایسا ہے کہ امیر المومنین نے اس کام کو کیا؟ کیا ہمارے پاس ایسا ہے کہ امیر المومنین نے
بی بی کی شہادت سے پہلے یا بی بی کی شہادت کے بعد منظر عام پر آ کر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سیدہ کے اس احتجاج کے نام پر جو بھی وہاں موجود تھا سب کو اپنی لعن کا نشانہ بنایا؟ کیا ہمارے پاس ہے ایسا؟ کیا ہمارے پاس ایسا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو بی بی کی شہادت کے 250 سال بعد تک روئے زمین پر ظاہری طور پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے بی بی کے اس احتجاج کے نام پر ہر موقع پر جہاں کہیں بھی تھے، جیسا کہ بعض لوگ آج کے دور میں کر رہے ہیں، ٹیلی ویژنز کے اوپر آ کر روزوں کے درمیان بیٹھ کر سب کے سامنے اس انداز میں لعن طعن کریں کہ کوئی مسلمان اس فرقے کا ماننے والا نزدیک نہ آ سکے۔ کیا اہل بیت نے یہ کام کیا تھا؟ اہل بیت کی محافل بھری ہوئی تھی ان لوگوں سے جو ظاہری طور پر ان کے حق امامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جو میں اور آپ سنتے ہیں کہ مولا 5ویں امام اور مولا 6 امام جب ارشاد فرماتے تھے تو 4000 قلم لکھتے تھے، کیا یہ 4000 قلم امامت کو تسلیم کرنے والوں کے تھے؟ دونوں ائمہ اطہار کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ انہوں نے کبھی اس موقع پر کہ چونکہ بی بی کا احتجاج تھا اس طرح سے لعن طعن کی ہو کہ مسلمان نزدیک نہ آ سکیں، کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ بس عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو آج کے دور میں انتہائی ہوشیاری کا کام کرنا پڑے گا۔ نہ میں اور آپ اتنے سادہ بنے کہ ہم بی بی کے اس احتجاج کو نہ سمجھ سکیں، بی بی کی اس فکر کو نہ سمجھ سکیں، اور کوئی ہم سے کہے کہ معاملہ پردے کا تھا اور ہم خاموش ہو جائیں کہ ہم معاملہ پردے کا تھا، اور نہ ہم اتنے سادہ بن جائیں کہ دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو جائیں اور اس نام پر کہ بی بی نے احتجاج کیا تھا ہم اس کے کہے پر آ جائیں اور جا کر برسر عام برسر منبر اور مختلف مواقع کے اوپر لوگوں کے سامنے اس طرح سے لعن طعن کا بازار کریں کہ کوئی نزدیک ہی نہ آ سکے۔ یہ بھی صحیح نہیں تھا۔ اصل بی بی کا احتجاج دوسروں تک پہنچے گا ہی اس وقت جب وہ لوگ ہمارے نزدیک آئیں گے، ورنہ احتجاج کیسے پہنچے گا؟ اگر میں سب دنیا اسلام کے مختلف فرقوں کے ماننے والوں کو گالیاں دے دے کر باہر نکال چکا ہوں گا تو بی بی کا احتجاج کس کو پہنچاؤں گا؟ بی بی کی فکر کس کو بتاؤں گا؟ بی بی کی مظلومیت کس کو سکھاؤں گا؟ تو میرے لیے تو بہت ضروری ہے کہ لوگ نزدیک آئیں تاکہ میں بتاؤں کہ بی بی کی ذات مظلوم تھی، ورنہ ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آ سکے گا؟ اگر میں اس نام پر لوگوں کے سامنے یہ لعن طعن کرتا رہا اور کوئی میرے نزدیک نہیں آیا تو کون ذمہ دار ہوگا کہ بی بی کا حق نہیں پہنچا سکے؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے پلیٹ فارمز ایجاد کریں جہاں پر ہم پوری دنیا اسلام کو بلا سکیں، دنیا اسلام کے معتقدین وہاں بیٹھ سکیں، اور جن پلیٹ فارم پر وہ بیٹھے ہوں وہاں بیٹھتے ہوئے ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ بھائی یہاں پر بی بی کی ذات کے ساتھ کوئی حق تلفی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، آج کا دور عقل کے ساتھ گفتگو کرنے کا دور ہے، شعور کے ساتھ گفتگو کرنے کا دور ہے۔ آج کا دور یہ ہے کہ آپ دنیا کے دشمن ترین انسان کے ساتھ بھی پہنچ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں بات کرنے آیا ہوں، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک پائے گا۔ لہذا مثال کے طور پر جو دنیا اسلام کے وحشیانہ ترین دشمن تھے ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی موقع ہو تو ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں، ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہم بھی عقل کی بات کہیں گے، تم بھی عقل کی بات لاؤ اگر تمہارے پاس کچھ ہے۔ تو مثال کے طور پر آج کی دنیا کے وحشیانہ ترین دشمنوں کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ لوگ ہیں جن کو ہم آج کل IS یا IS کے نام سے کہتے ہیں۔ انہوں نے جنگ کا طریقہ رکھا ہے، انہوں نے قتل کا طریقہ رکھا ہے، انہوں نے ظلم کا طریقہ رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ ہم سے گفتگو کرو۔ یہ اہل بیت کا طرز امتیاز ہے
خدا کے نام ماننے والوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ منکرین دین خدا مولا چھٹے امام کے ساتھ بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ مولا آٹھویں امام نے کون سا مذہب ہے جس کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا؟ چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، کسی بھی مکتب اور مذہب کے ماننے والے تھے، مولا آٹھویں امام نے سب کے ساتھ مناظرے کیے، گفتگو کی ہے۔ کس کے ساتھ گفتگو کا دروازہ بند کیا؟ کوئی ایک فرقہ ہے جس نے کہا ہو ہم گفتگو کرنے آئے اور امام نے دروازے بند کیا؟ ہم کیوں بند کریں دروازے؟ تو میرا ذہن جو یہ کہتا ہے وہ یہ کہ بی بی کی شہادت کے موقع پر ہمارے سامنے ایک واضح ذمہ داری آتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے بی بی کا پیغام پہنچانا، بی بی کی مظلومیت کا پیغام، ان کی ذات کی عظمت کا پیغام۔ اور یہ اس طریقے سے نہیں پہنچ پائے گا کہ ہم ایک جملے کے اندر رکھ کر تمام ان لوگوں کو جو دین اسلام کی کسی بھی فرقے کے ماننے والے ہیں لعن طعن کا نشانہ بنائیں اور ان سب کو ماحول سے خارج کر دیں۔ یہ تو خود دشمن کی سازش ہے، ہم کیوں اس سازش میں پھنس رہے ہیں؟ بحمد اللہ رب العالمین، کیا بیوی کی پاکیزہ زندگی سے انسان کو متاثر کرنے والی چیزیں کم ہیں؟ ان کے حیات طیبہ میں جو فضیلتیں ہیں وہ متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے ہمارے پاس، کیوں محروم کریں؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم صرف اتنا ہی کریں کہ بی بی کی حیات طیبہ کے نام پر، اور بی بی کی ذات کو میں ایک علامت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تمام اہل بیت کی ذات ایسی ہے، ان کی حیات طیبہ کو انہی مخالفین کی کتابوں سے ثابت کر سکیں، انہی مخالفین کے ذریعے سے بتائیں کہ ان کی زندگی کیا تھی، تو میرا خیال میں یہ ہمارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم بی بی کے حق کے نام پر صرف لعن طعن کر کے ان سب کو اپنی محافلوں سے باہر کر دیں۔ بدقسمتی سے میں اور آپ سخت فتنے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ظاہری جذباتی اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے بڑا دلچسپ ہوتا ہے جب وہ کسی کو سنے کہ وہ یہ کہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، اور اس کا مطلب اپنے ذہن میں صرف وہ خود اور اس کے جیسے ہوں، جو نہیں ہے وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ یہ سادہ سا جملہ بہت سارے لوگوں کو بہت اپیل کرے گا۔ اور ایک اور مصیبت ہمارے معاشرے کے اندر نافذ ہے۔ ایک معاملہ تھا کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہماری فکر پر نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمارے خیال میں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک لیول بڑھا اور کہا کہ جو اس وقت ہماری طرح نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ ہم نے معاملے کو بڑھایا، اس کے بعد معاملے کو چند لوگوں نے اور بڑھایا، اور اب جو بھی بات شروع کرے وہ یہاں سے شروع کرے، جو یہ نہیں مانتا اس کی نسل خراب ہے۔ کیا جذباتیت ہے! کیا اہل بیت ایسے کرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا؟ اگر اللہ کے رسول کفار کو نزدیک نہیں لاتے تو کس نے مسلمان ہونا تھا؟ کیا کس نے مسلمان ہونا تھا پھر؟ یہ حکمت کہاں کی حکمت ہے؟ یہ تو ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، ہم اس سیرت کو پیروی کریں جس کو اللہ کے رسول اور ان کی اولاد طاہرہ نے ہمیں دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے حکمت کی بات کی ہے، لوگوں کے سامنے اسلام کی فضیلت کی بات کی ہے، اسلام کی مفید چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، لوگوں کو نزدیک لے کر آئے، پھر حقائق سے اشکار کیا ہے، لوگوں نے حقائق کو قبول کیا۔ تو اعزان محترم، آپ کے اور ہمارے سامنے انتہائی شدید فتنہ بھی ہے اور بہت سخت ذمہ داری بھی ہے۔ اب چونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم کسی سازش کے نتیجے میں اپنی اصلی بات کھو بیٹھتے ہیں، اس سازش کے مقابلے میں سارا وقت لگ جاتا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہیں ہمارے ساتھ پھر یہاں پر بھی یہ نہ ہو جائے۔ تو اتنی گفتگو کرنے کے بعد چند پیغامات پہ ضرور توجہ دیں گے جو بی بی کی حیات طیبہ سے ہم تک پہنچے ہیں، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔
کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سازش کے بیان کرنے میں اس پیغام سے دور رہ جائیں جو بی بی نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اب ان پیغامات پہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ سب سے پہلا پیغام سب سے پہلا پیغام جو بی بی کی ذات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ایثار اور قربانی کا پیغام۔ ایثار اور قربانی کا وہ درجہ جو عام آدمی کے لیے شاید قابل عمل بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ سورہ دہر کی آیات کریمہ کی شان نزول پہ غور کریں، 3 دن پورا خاندان روزہ رکھے، کچھ روٹیاں تیار کی جائیں، وہ روٹیاں 3 دن تک مسلسل دوسروں کو دے دی جائیں اور گھر میں بچے تک فاقے سے رہیں، کیا یہ ایثار انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم یہ کر کے دکھائیں؟ نہ طلب کیا ہے نہ ہمارے بس میں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ شاید میں بہت ایثار کروں تو یہ کروں کہ خود بھوکا رہ جاؤں اور میرے بچے کھا لیں، میں یہ کر سکوں گا۔ شاید میں بہت ایثار کروں تو یہ کروں کہ خود بھوکا رہوں اور اپنے حصے کا کھانا کسی غیر کو دے دوں، شاید یہ کر ڈالوں۔ لیکن میں بھوکا رہوں، میرے اہل خانہ بھی بھوکے رہیں اور میرے بچے بھی 3 دن بھوکے رہیں تاکہ کوئی قیدی کھانا کھا لے، یہ ایثار ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ ہم سے مطلوب بھی شاید نہ ہو، ہم نہیں کر پائیں گے۔ ان کی ذات میں جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ایثار ہے، اور ایثار میں نے عرض کیا ایک ایسے پائے کے اوپر جا کر جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، اور اس ایثار کے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، ہم در فاطمہ پہ سر جھکائیں کہ ہم قبول کریں کہ ان کا مقام ہے، ان کا منصب ہے، انہی کے لیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آئے کریمہ کا اترنا ان کا حق ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کہاں اس ایثار کے پیچھے چلنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا۔ میں نے کہا مطلوب بھی نہیں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، کم سے کم یہ کریں کہ تھوڑا تھوڑا اس ایثار کو دیکھتے ہوئے اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ چلو ایثار نہیں کر سکتے، سخاوت کر کے دکھا دو، سخاوت بھی نہیں کر سکتے کم سے کم عدل کر کے دکھا دو، کم سے کم عدل کر کے دکھاؤ کہ اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ تمہارے مال میں اتنا حق دوسروں کا ہے، کم سے کم اس کو تو دے دو۔ یہ سخاوت نہیں ہے، یہ ایثار نہیں ہے، یہ کم سے کم عدل تو کرو۔ اس کے بعد معاملہ آئے گا کہ کوئی عدل کرے، بعد میں سخاوت بھی دکھائے، حق سے زیادہ دے دے۔ کوئی شخص آئے اور کرامت دکھائے، جو نہ مانگے اس کو بھی دے دے، ایثار دکھائے اور جو اپنا حق ہو وہ بھی دوسروں کو دے دے۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کی بندگی میں شدت ہے، اللہ کی بندگی میں شدت۔ اور ایثار ہی کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ دعاؤں میں اپنے آپ کو آخر پہ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پہلو میرے ذہن سے نکل جائے۔ ہمارے پاس روایت ہے کہ مولا امام حسن، درود بھیجے گا ان کی ذات پر، مشاہدہ فرماتے ہیں کہ والدہ نے سب کو دعا دی اور اپنے آپ کو یا آخر میں دعا دی یا نہیں دعا دی، اور یا دعا دی تو کہا خدایا میری موت میں تعجیل فرما۔ یہ ایثار ہے۔ دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ عبادت میں شدت۔
نہیں معلوم عبادت کی شدت کی حد کیا تھی۔ ہمارے پاس قرآن کریم میں اللہ کے رسول کے لیے بیان ہے کہ خدا فرماتا ہے اے نبی ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے اوپر اتنی سختی کریں۔ بیان ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ رات کی 1/3 میں، رات کے نصف میں اور کبھی نصف سے زیادہ اللہ کے رسول عبادتیں فرماتے تھے۔ کبھی 1/3، کبھی نصف اور کبھی نصف سے زیادہ عبادت فرماتے تھے، اور اتنی عبادت فرماتے تھے کہ کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں پر ورم آتا تھا۔ بے عینہ ہی یہی عبارت ان کی صاحبزادی کے لیے موجود ہے کہ رات کی عبادتیں کبھی 1/3، کبھی نصف اور کبھی نصف سے بھی زیادہ، اور یہ وہ سیرت ہے جو ان کی صاحبزادی نے حتیٰ کربلا کی اسیری کے زمانے میں بھی کر کے دکھائی۔ یہاں تک کہ مولا چوتھے سرکار نے فرمایا کہ میری پھوپھی کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی اسارت کے دوران۔ عبادت میں شدت، دعا، عبادات، یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے امامت اور ولایت کی نصرت۔ امامت اور ولایت کی نصرت عزیزو، جیسے ہی ہم لوگ نصرت، ساتھ دینا، معاونت کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے کوئی ہستی ہو، کوئی شخصیت ہو جس کے پاس کوئی طاقت ہو اور وہ اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی توانائی کے ساتھ کسی کا ساتھ دے دے۔ تو مثال کے طور پر میں ایک انسان ہوں جس کے جسم میں طاقت ہے، یا اس کے پاس کوئی پیسہ ہے، یا اس کے پاس کوئی معاشرتی طاقت ہے، اور وہ اپنی طاقت کے ساتھ اٹھے اور امامت کا اور ولایت کا ساتھ دے دے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ سادہ کام تھا، یہ سادہ کام تھا۔ اس خاندان نے ہمیشہ جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہے جو انسانیت کی سطح سے بہت بلند ہے۔ تو اگر صدقہ اور خیرات کیا تو سورہ دہر نازل ہوئی ہے، اگر عبادت کیا تو خدا کو کہنا پڑا کہ عبادتیں اس لیے مت کرو اتنی کہ سختی ہو جائے۔ اور جب یہ ولایت اور امامت کی نصرت پر آتے ہیں تو جلتے ہوئے خیموں میں جا کر بھی امام کی نصرت کرتے ہیں۔ ان کی عظمت یہاں پر ہے۔ اگر طاقتور ہوں اور امامت کی نصرت کریں تو سادگی ہے، اگر امامت کی نصرت میں وہ کریں جس کو کرنے کے ماہر ہیں تو سادہ سا کام ہے۔ امامت کی نصرت میں عباس شمشیر چلائیں تو سادہ کام ہے، لیکن امامت کی نصرت میں شمشیر نہ چلائے سخت کام ہے۔ امامت کی نصرت میں عمر سعد سے لڑ بیٹھے سادہ کام ہے، لیکن نصرت میں رات کی مہلت مانگے یہ بہت سخت کام ہے۔ امامت کی نصرت میں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرے یہ سادہ کام ہے، لیکن امامت کی نصرت میں تلہ زینبیہ تک جائے، بھائی کو ذبح ہوتا دیکھے، بہت سخت کام۔ امامت کی نصرت میں خیمے میں رہے سخت ہے، لیکن بے پردگی کے عالم میں باہر جائے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور عزیزو، یہ سب کا سب امامت کی نصرت میں انجام پایا، تو اب اگر میں بی بی کے مصائب میں امامت کی نصرت کو دیکھوں تو کوئی میدان جنگ میں کھڑا ہو علی کی نصرت کرے یہ آسان ہے، لیکن در و دیوار میں پس چکا ہو
گھر پہ آگ لگائی جا چکی ہو، جس کو ظالم دھمکیاں دے چکے ہو، وہ اپنے وجود سے جد و جہد کرے، دروازے کو تھامنے کی کوشش کرے اور دروازہ پھر بھی کھلے اور لوہے کی سلاخ اس کے جسم میں آر پار ہو اور بچہ شہید ہو، پھر وہ آئے اور علی کا ہاتھ تھام کر کہے میں امامت کی نصرت کروں۔ جس کے وجود کے پامال ہونے میں جو کچھ لمحے گزرے ہوں، وہ اتنی ہمت دکھائے اور اب بھی علی کا ہاتھ تھامے اور کہے مجھے امامت کی نصرت کرنی ہو، اور عزیزو اب دل تھام کر تماچے بھی گائے، تازیانے بھی گائے۔ اس مظلومیت کی عالم میں تماشے بھی لگے، تازیانے بھی لگے، اور پھر بھی علی کا ساتھ دے، اور علی کی یہ حالت کہ گلے میں رسی اور بازاروں میں گھسیٹا جائے، اور وہ مخدرہ، وہ معظمہ بار بار کہے کہ علی کے حق کے لیے ایسی بددعا دوں کہ پورا شہر پامال ہو، اور علی صبر کا مظاہرہ فرمائیں اور کہیں آپ کو آپ کے والد کی قسم بددعا مت دیجیے۔ امامت اور ولایت کی نصرت اس حد تک جا کر کوئی کسی جگہ پہ جائے جہاں پر سب عزت سے پیش آئیں، اپنی بات کو کہے اور کہہ کر واپس آئے تو یہ تو سادہ سی نصرت ہے۔ فاطمہ جائے، کھڑی رہے، مسخروں کا نشانہ بنے، پس لوگوں سے حق مانگے اور وہ حق دینے والے مسخرہ اور انکار کرے اور اسناد کو پھاڑ دے، اور اب فاطمہ جلے میں دل کے ساتھ واپس آئے۔ یہ نصرت امامت ہے، نصرت امامت کی سختی ہے۔ جو عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے اور پڑھنے کی جسارت کبھی کبھی کرتا ہوں کہ جب بی بی پر حملہ ہوا تو جو پہلا جملہ فرمایا اس میں نہیں کہا علی میری مدد کرو، کہا یا مہدی ادرکنی۔ آخری امام کو نصرت کے لیے پکارا، گویا یہ بتایا کہ میں نے تو اس کمزوری میں علی کا دفاع کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے تم مہدی کی نصرت کرنا، تمہیں سینے کے بل چلنا پڑے، تمہیں فاصلے طے کرنے پڑے، دشمنوں سے لڑنا پڑے، لیکن تم مہدی کی نصرت کرنا۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود جب میں اور آپ اپنے امام کو نہ دیکھ سکے تو پھر ایک ہی بات ہے، ہم نے یقیناً نصرت میں کوئی کوتاہی کی ہے، ورنہ غیبت ختم ہو چکی ہوتی۔ اب ایک طرف سے فاطمہ کا خون ناحق ہے، دوسری طرف سے کربلا ہے، اور سب کو کہہ رہا ہے اٹھو مہدی کی نصرت۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔